بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، معارف القرآن جلد دوم، صفحہ نمبر ہے 368، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 24۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 345، 345 اور پہلی قسط ہے آج کے حوالے سے، آج کے لحاظ سے۔ ناظرین، یہ ہے قرآن کریم، اس کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، کم از کم 1 یا 2 ویلاگ۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4، اور رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ وہ حرف راز کہ مجھ کو سکھا گیا ہے جنون، خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو کہوں۔ بقیہ حصہ ہے پچھلے ویلاگ کا۔ نیز یہ امر بھی قابل غور ہے کہ فرمانے باری تعالی شانہ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ یہ ایسا واضح ارشاد ہے جس میں کسی تعویل کی گنجائش نہیں۔ اس سے حرمت متع صاف ظاہر ہے۔ اس کے مقابلہ میں بعض شاذر کراہتوں کا سہارا لینا قطعاً غلط ہے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا، استمتعتم سے متع اصلاحی مراد ہونے کی کوئی قطعی دلیل نہیں ہے، محض ایک احتمال ہے۔ یہ احتمال الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم کہ قطعی الدلالۃ مضمون کے ہرگز معارض نہیں ہو سکتا، اور بالفرض اگر دونوں دلیلیں قوت میں برابر ہوں تو کہا جائے گا کہ دونوں دلیلیں حلت و حرمت میں متعارض ہیں۔ بالفرض اگر تعارض مان لیا جائے تب بھی عقل سلیم کا تقاضا ہے کہ محرم کو مبیح پر ترجیح ہونی چاہیے۔ مسئلہ نکاح متع کی طرح نکاح موقت بھی حلال نہیں۔ مسئلہ نکاح متع کی طرح نکاح موقت بھی حرام اور باطل ہے۔ نکاح موقت یہ ہے کہ ایک مقررہ مدت کے لیے نکاح کیا جائے، اور ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ متع میں لفظ متعہ بولا جاتا ہے اور نکاح میں موقت لفظ نکاح سے ہوتا ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ۔ آیت کے اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ باہمی مہر مقرر کرنے کے بعد مہر مقررہ کوئی حتمی چیز نہیں ہو جاتی کہ اس میں کمی بیشی درست نہ ہو، بلکہ شوہر مقررہ مہر پر اپنی طرف سے اضافہ بھی کر سکتا ہے، اور بیوی اگر چاہے تو اپنی خوش دلی سے تھوڑا یا پورا مہر معاف کر سکتی ہے۔ الفاظ کے عموم سے معلوم ہوا کہ عورت اگر مہر مؤجل طے کر کے تعجیل کر لے، یعنی بعد میں لینے کو منظور کر لے، تو یہ بھی درست ہے اور اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما۔ آیت کے ختم پر یہ جملہ پڑھا کہ ایک تو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ خبر ہے۔ احکام میں مذکورہ کی اگر کوئی شخص خلاف ورزی کرے تو اگرچہ اس کی خبر قاضی، حاکم اور کسی انسان کو نہ ہو، لیکن اللہ جل شانہ کو تو سب خبر ہے۔ اس سے ہر حال میں ڈرتے رہنا چاہیے، اور یہ بھی بتلایا کہ جو احکام ارشاد فرمائے ہیں یہ سب کچھ حکمت پر مبنی ہے۔ حکمت اس وقت یعنی اس دقیق بات کو کہتے ہیں
جو ہر شخص کی سمجھ میں آئے، جو کہ ہر شخص کی سمجھ میں نہیں آتی۔ حرمت و حلت کے احکام جو آیات میں مذکور ہیں، ان کی علت کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ان کو بہرحال ماننا لازم ہے، کیونکہ اگر ہمیں علت معلوم نہیں تو صاحب حکم باری تعالی شانہ کو تو معلوم ہے، جو علیم اور حکیم ہے۔ اس دور کے بہت سے پڑھے لکھے جاہل احکام خداوندیہ کی علتیں تلاش کرتے ہیں۔ اگر کوئی علت معلوم نہیں ہوتی تو معاذ اللہ حکم ربانی کو نامناسب یا دور حاضر کے تقاضوں کے خلاف کہہ کر ٹال دیتے ہیں۔ ان الفاظ میں ایسے لوگوں کا منہ بند کر دیا گیا ہے اور بتلا دیا گیا ہے کہ تم نادان ہو، اللہ جل شانہ دانا ہے، تم نہ سمجھ ہو، اللہ حکیم ہے، اپنی سمجھ کو معیار حقانیت نہ بناؤ، واللہ اعلم وعلمہ اتم واحکم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں مکمل ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ کل انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ میرے سینے کی دھڑکن ہے، میری آنکھوں کے تارے ہیں، سہارا بے سہاروں کا نبی کے وہ دلارے ہیں، سمجھ کر تم فقط اپنا انہیں تقسیم نہ کرنا، علی جتنے تمہارے ہیں علی اتنے ہمارے ہیں، فلک سے جو اتر آیا زمین کا وہ ستارہ ہے، جسے سمجھا نہیں کوئی خدا کا وہ اشارہ ہے، نبی نور خدا ہے تو علی نور نبی سمجھو، نہ اس سے کم گوارا تھا نہ اس سے کم گوارا ہے، سبق تم نے محبت کا ہر ایک انسان کو سکھلایا، مقدس راستہ دے کر دین دنیا میں پھیلایا، ہوئے قربان تم اس کے اشارے پر میرے مولا، علی مولا علی مولا میرے مولا، علی مولا میرے مولا۔